بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی نصاب میں یہ واقعہ تھا، میں نے پڑھا تھا، ابھی لوگوں سے سنا کہ اب وہ نہیں ہے، چھٹائی جو ہوئی ہے اس میں نکل گیا، واللہ عالم پرانے نسخوں میں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ میں جسے نبی سناتا ہے، اللہ ڈائریکٹ سناتا ہے، اسے نبی کی کیا ضرورت؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ، جب کہا کہ اتنے پہنچے ہوئے ہو تو بتاؤ کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ مطلب یہ کہ آپ سب جانتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے آپ سنتے ہیں، تو پھر جبرائیل کے بارے میں؟ تو انہوں نے آنکھ بند کی۔ اکثر کہا کرتا ہوں کہ بزرگوں کی بزرگی اور ان کی صالحیت کے قصے دعوت دین کے نام پہ ہمارے یہاں زیادہ بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ ایسے تھے، فلاں بزرگ ویسے تھے، ان کی یہ کرامت ہے، ان کا یہ مقام ہے، وہ ایسا ایسا کرتے تھے۔ عوام کو پہلے اس میں اس بزرگ کی عقیدت میں غلو میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور پھر اس بزرگ کے نام سے شرکیہ اور بدعتی چیزوں کو بیان کر کے قابل قبول بنایا جاتا ہے۔ جیسے باطنیہ نے اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کے نام پر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کے ظاہری معنی ہے، اور جو یہ لوگ قرآن کی آیت اور حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں یہ اس کے ظاہری اور سطحی معنی کو لیتے ہیں، ہاں الفاظ کے معنی کو، اس کا جو باطنی معنی ہے وہ اصل میں لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ اصل مغز ہے قرآن کا، اور باطنی معنی ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ اب ہم بیان کر رہے ہیں تو جو وہ بیان کر رہے ہیں کہاں سے ہم کیسے مان لیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں اہل بیت کے فلاں امام کا قول ہے، انہوں نے قرآن کی یہ تشریح کی ہے، جبکہ وہ بکواس ہے۔ تو منسوب کر دیا اسے اہل بیت کی طرف، منسوب کر دیا اسے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف۔ انہوں نے کہا ہی نہیں ہے، لیکن یہ بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے۔ اب جو شیخ عبد القادر جیلانی اور اہل بیت سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے، صرف نام کی نسبت سے وہ آنکھ بند کر کے اس غلط قول کو مان لیتا ہے، دین سمجھنے لگتا ہے۔ کتنی یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جو میں نے بہت مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی، یہ بہت امت کی ایک بہت بڑی تعداد کی گمراہی کا بڑا سبب ہے، بدعات کے فروغ کا سبب ہے، دین میں ان چیزوں کو شامل اور داخل کر دینے کا سبب ہے جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ بہت ساری باطل چیزیں جس کا آج آپ اور ہم رد کرتے ہیں، ہمارے نوجوان تحریکیت کے، جذباتیت کے، جوش و تہور کے شکار ہیں، جہاد کا نام لے کر قرآن و حدیث کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جب آپ سمجھانے جائیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ فلاں بزرگ، وہ سید قطب صاحب، شیخ حسن البنا، مولانا ابو العلا مودودی اور فلاں فلاں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اسے بیان کیا۔ بدعات کے فروغ کے لیے یہاں یہی نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مرکز اطاعت کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ جملہ دھیان رکھیے، لفظ دھیان میں رکھیے کہ جب آپ کسی کو بدعت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، عام بدعتیوں کا طریقہ ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ نبی کریم، یہ تو نہیں کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو ان کی مانو، یہ کوئی نہیں کہے گا، یہ کہیں گے تو عام سے عام جاہل آدمی بھی لات مار کے بھگا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع کا دعویٰ قائم رکھتے ہیں، اور پھر اس کے ضمن میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ارے وہ بزرگ تو اتنے پہنچے ہوئے تھے، اور پھر غیر محسوس طریقے سے اس بزرگ کو نبی سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ہوائی بات نہیں، صوفیوں کی کتابوں میں ایسی خرافات اس قدر بھری ہوئی ہے کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بلا کسی تردد کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوسروں سے بڑھ کر ان نام نہاد مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ اللہ کے گھر میں پوری اعتماد اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں نبی کی شان میں گستاخیاں اپنے پیر کی بزرگی بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ ارے نبی تو حدیثیں لیتے تھے اور یہ تھا، اور آپ لوگ حدیثیں لیتے ہیں تو مردوں کی روایت مردوں سے کہ انہوں نے حدیث سنی فلاں سے اور فلاں نے، سب مر گئے۔ لیکن ہم جو باتیں دین کی مانتے ہیں وہ اپنے پیر صاحب سے سیکھتے ہیں کہ پیر صاحب نے ہم سے بیان کیا، اور پیر صاحب نے براہ راست آنکھ بند کر کے اللہ سے لیا، زندے نے زندے سے لیا، اور تمہارا علم مردے کا مردے سے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے وہ جو آمن الرسول کے سلسلے کے دروس چل رہے تھے، ایمان بالرسالہ کے تحت میں اہل تصوف خصائص مصطفیٰ کے ضمن میں جو چیزیں بیان کی ہیں، اس میں اہل تصوف کے بعض اذکار کے بارے میں جو یہ دعوے کیے گئے کہ کوئی ایک مرتبہ 2-2.5 لائن کا کیا ہے وہ صلاۃ الفاتح لما اغلق، اس طرح کا کچھ نام ہے اس کا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے، تیجانیہ یا کون سے سلسلے کا ہے، تو وہ 600 یا 6000، میں بھول رہا ہوں، 600 مرتبہ، 100 بھی مان لیجئے، 600 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ 2.5 لائن 3 لائن کی جو عبارت ہے، اور وہ کہاں سے ملی؟ وہ کہتے ہیں پیر صاحب کو ڈائریکٹ اللہ نے دیا، رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اہل تصوف کی باتیں سنیں گے تو ان کے واقعات میں آپ کو ملے گا، ہاں یہاں ہمارے یہاں فضائل اعمال پڑھا جاتا ہے، پہلے یہ واقعہ اس میں تھا، شاید اب کٹ کر دیا گیا ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بزرگ، نبی کی ایک مجلس چل رہی تھی، بزرگ الگ بیٹھے تھے، ان سے آ کے پوچھا کہ نبی ادھر بیان کر رہے ہیں اور تم یہاں الگ تھلگ بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس نے سر اٹھایا اور کہا کہ جس کو اللہ خود سناتا ہے اس کو نبی کی کیا ضرورت۔
تبلیغی نصاب میں یہ واقعہ تھا، میں نے پڑھا تھا، ابھی لوگوں سے سنا کہ اب وہ نہیں ہے، چھٹائی جو ہوئی ہے اس میں نکل گیا، واللہ عالم پرانے نسخوں میں ہونا چاہیے. تو کہا کہ میں جسے نبی سناتا ہے، اللہ ڈائریکٹ سناتا ہے، اسے نبی کی کیا ضرورت. تو جبریل علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ، جب کہا کہ اتنے پہنچے ہوئے ہو تو بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں ہے. مطلب یہ کہ آپ سب جانتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے آپ سنتے ہیں، تو پھر جبریل کے بارے میں. تو انہوں نے آنکھ بند کی، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھول کے کہا کہ میں نے آسمان اور زمین میں دیکھا، جبریل کہیں نظر نہیں آئے. اب یا تو تم جبریل ہو یا میں، ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہے. تو جبریل علیہ السلام بھی عش کر کے چلے گئے. یہ میں اپنی طرف سے تبصرہ کروں. بتائیے اس میں کتنی بھیانک طریقے سے تعلیم دی گئی ہے کہ ایک بزرگ ایسے ہیں جن کو نبی کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت کا معیار اتباع رسول ہے. مطلب اگر کوئی امام بننا چاہتا ہے، کوئی بزرگ بننا چاہتا ہے، کوئی اونچے مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے، تو نبی کی اتباع کے بغیر وہ کر ہی نہیں سکتا وہ مقام حاصل. شیخ عبد القادر جیلانی کی عبارت کا مفہوم اس طرح کا غنیۃ الطالبین میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی اللہ کا ولی وہی ہوگا جو قرآن و سنت کا متبع ہوگا. بدعتی ولی نہیں ہو سکتا، وہ تو دشمن ہے. ولی مانے دوست، اور بدعتی قرآن حدیث کی مخالفت کر کے دشمنی مول لے رہا ہے. یہاں اب چیز کو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بزرگوں کے حوالے سے ایسی باتیں بیان کرنا، ایسی چیز کو دین بتانا جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں، ایک ایسی گمراہی ہے جو عالمگیر طور پر پھیلی ہوئی ہے اور ہر زمانے میں رہی ہے. احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لینا، ہمارے بزرگ، ہمارے درویش، ہمارے پیر صاحب، ہمارے مشائخ، ہمارے امام، ان کی طرف منسوب ہے تو بس مان لیا اس کو شریعت کی طرح، اور وہ چیز چاہے ان سے نسبت کی گئی ہو، چاہے ان سے ثابت ہو یا نہ ہو، مانتا ہے بندہ. پچھلے درس میں یہ باتیں تھوڑی سی آئی تھی، میں آگے بڑھتا ہوں. تو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ دین جو اللہ نے اتارا ہے بحیثیت نجات کے نسخے کے، وہی دین چلے گا، اللہ کے ہاں قبول ہوگا. نئی چیز، نئے افکار، خیالات، جو آج کل ایک لوگوں کا مزاج ہے کہ مولوی لوگ پرانی باتیں بیان کرتے ہیں، ہاں تو نئے لوگوں کو ڈھونڈا جائے، کوئی نئی تعبیر اور نئی تشریح کرتا ہے. موجودہ حالات کے تناظر میں تو نوجوان لوگ اس کی طرف لپک پڑتے ہیں. دنیاوی امور کی طرح مزاج بنا ہوا ہے کہ یہاں کوئی تھوڑا پرانی بات ہو گئی تو نیا ماڈل اور نیا فیشن اختیار کیا جائے. کہ دنیاوی امور میں ٹھیک ہے، لیکن دین کے معاملات میں امام مالک کا قول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس امت کا آخری حصہ درست نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتا. اس میں آپ سارے جملے لگا لیجئے کہ ترقی نہیں کر سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا، سب مفہوم میں آ جائے گا. اس امت کا آخری حصہ درست نہیں ہو سکتا مگر اسی چیز سے جس سے اس کا پہلا حصہ یعنی صحابہ کرام کا پہلا دور صلح والا، درستی والا ہوا تھا. صحابہ کرام جس وجہ سے کامیاب ہوئے، اللہ کے مقرب ہوئے، مقبول بنے، وہی چیزیں اختیار کر کے بعد والے بھی کامیاب ہوں گے، نئی چیزیں نہیں. تو یہ جو آیت کا پہلا حصہ میں عرض کر رہا تھا، استدلال کر رہا تھا، بہت اہم ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا کیوں؟ تعلیم دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، نمونہ بننے کے لیے. مطلب یہ کہ اللہ رسولوں کو بھیج کر بائنڈنگ لگا رہا ہے، پابندی لگا رہا ہے کہ آپ کو وہی کام کرنا ہے جو رسول بتا رہا ہے. اپنا دماغ اور اپنی کڈنی استعمال نہیں کرنی ہے اس سلسلے میں. کڈنی میں کہتا ہوں لطیفے کے طور پر، وہ ایک لطیفہ ہے، فی الحال اسے بیان نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بتایا متعین دین ہے، یہ دین متعین ہے. یہاں نئی چیزیں، خود ساختہ چیزیں، دوسروں کی، نبی کے علاوہ کی چیزیں نہیں چلے گی. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.